نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنتے ہیں. قرآن مجید سے متعلق جو قواعد ہیں جنہیں علم تجوید کہا جاتا ہے، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید میں جن چیزوں کا، جن اشخاص کا، جن افراد کا، جن بزرگوں کا، جن اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر بھی سنتے ہیں. اور مختلف قسم کے سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یہاں کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کے اعراب کو درست کرنے اور اعراب کو آواز کے ذریعے پہچاننے کا بھی گویا کہ ایک ایکٹیویٹی والا معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر انشاءاللہ پورا مقابلہ ہوگا آج کے ایپیسوڈ میں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نئی اور دلچسپ باتیں آپ سیکھیں گے. ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ حمزہ طاری موجود ہیں، جو کڈز مدنی چینل کے ننھے سے قاری صاحب ہیں. ماشاءاللہ یہ نعت خواں بھی ہیں اور قاری بھی ہیں. تو آج ان سے ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سنیں گے. ان آیات کے بعد بچوں علم تجوید، یعنی جو آپ مدنی قاعدے وغیرہ میں قواعد سیکھتے ہیں، جن قواعد کی مدد سے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں ان کا تلفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ان قواعد میں سے کوئی قاعدہ سنیں گے، سمجھیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. ماشاءاللہ. آج حمزہ بھائی آپ ہمارے پروگرام میں کون سی سورت کی آیتیں پڑھیں گے؟ اس سورت کا نام بتائیں ہمیں. میں سورہ انشقاق کی چند آیتیں سناؤں. ماشاءاللہ. یہ سورہ انشقاق کون سے پارے میں ہے؟ سورہ انشقاق اما بارہ میں. ماشاءاللہ. مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی. مکی سورت ہے، یعنی کہ مکے میں نازل ہوئی ہے. جی تلاوت کریں گے سورہ انشقاق کی ابتدائی چند آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہمارے حمزہ بھائی نے کی اور ہم نے سننے کی سعادت پائی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ان آیات سے متعلق
آپ کو ایک قاعدہ بیان کروں گا, یعنی علم تجوید کا وہ اصول آپ کے سامنے میں بیان کروں گا, سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جن کا امپلیمنٹ ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قلقلہ, لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قلقلہ. قاری صاحب پڑھاتے ہیں, استاد صاحب قرآن مجید پڑھاتے ہیں, مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں, تو یہ پورا لیسن آتا ہے, پوری گویا کہ ایک تختی آتی ہے, سبق آتا ہے جس میں قلقلہ کی بحث ہوتی ہے. قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنبش اور حرکت, جو وائبریشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ. ٹھیک ہے, اب جو حروف تہجی ہیں یعنی جو عربی کے الفابیٹ ہیں, ان میں چند حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت جو ہے نا, وہ مخرج یعنی کہ جہاں سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں, منہ کے جن حصوں سے وہ ادا ہوتے ہیں, وہاں گویا کہ ایک وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے. تو حروف قلقلہ تمام حروف تہجی میں سے, یعنی عربی کے تمام الفابیٹ میں سے, یعنی الف سے لے کے یہ کہ اگر ہم چیک کرتے ہیں, الف سے یہ کو چیک کرتے ہیں, تو 5 حروف ایسے ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 5. کڈز مدنی چینل کے ناظرین, کتنے حروف ہیں؟ 5, جن کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. اب ان 5 حروف کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ کیونکہ وہ ایک سیکوینس کے ساتھ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی الف با تا اس طرح تو نہیں ہے. وہ ان الف سے یا کے درمیان جتنے بھی عربی کے الفابیٹ ہیں, ان میں مختلف ہیں, منتشر ہیں, ڈیفرنٹ ہے وہ. تو ان 5 کو ہم ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. جی ہاں, قاری حضرات نے ایک عربی کا گویا کہ جملہ ہمیں دیا ہے, اس جملے کو اگر ہم یاد کر لیں, ان 2 لفظوں کو, 2 کلمات کو یاد کر لیں, تو ان 2 کلمات کے اندر تمام حروف قلقلہ یعنی وہ 5 حروف آ جاتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ قطب جدن. قطب جد. کیا ہے؟ یہ قطب جدن, یہ مجموعہ ہے, یعنی قطب جدن, یہ 2 کلمات ہیں. ان کو اگر ہم یاد کر لیں گے, اور بہت جلدی یاد ہو جائے گا یہ ہمیں, تو اس کو اگر ہم دیکھیں, قطب جدن میں 5 الفابیٹ ہیں, 5 حروف ہیں, قاف تو با جیم دال. ویسے یاد کرتے تو شاید یاد نہ ہو جاتا, آگے پیچھے ہو جاتا, سیکوینس آؤٹ ہو جاتا. تو قطب الجدن کا لفظ ذہن میں ہوگا, تو اس قطب الجدن میں جو حروف آ رہے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قلقلہ. اچھا, قلقلہ کہتے کس ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے. قلقلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ, چلیں ان سے پوچھتے ہیں اور قاری صاحب سے تصدیق لیں گے. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں, یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت جنبش سے مخرج سی ہوتی ہے, جس کی وجہ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں, الفاظ کا چناؤ نہیں کر پا رہے. ان حروف کی ادائیگی کے وقت مخرج یعنی جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں, ان مقامات میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے, ایک حرکت سی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آواز, اس لفظ کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ لوٹتا ہوا, واپس لوٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے. اس لیے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ. قلقلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت اور جنبش کی. تو قطب جدن میں موجود ان 5 حروف قاف تو با جیم دال کو حروف قلقلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت, ان حروف کا تلفظ کرتے وقت بچوں, مخرج میں یعنی کہ منہ کے جن حصوں سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں, ان میں ایک وائبریشن سی ہوتی ہے, ایک حرکت سی, جنبش سی ہوتی ہے, جس جنبش کے نتیجے میں اس حرف کی یعنی ان حروف قلقلہ کی آواز لوٹتی ہوئی, واپس آتے ہوئی معلوم ہوتی ہے, جس طرح ایکو ہوتا ہے. آپ کھلی فضا میں آواز لگائیں, جیسے بہت سارے پہاڑ ہوں, کھلی جگہ ہو, ویران ہو, آپ آواز دیتے ہیں, بلند آواز میں کچھ کہتے تو آواز کیا ہوتی ہے؟ واپس لوٹتی ہے. تو گویا کہ اس طرح تھوڑی سی آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. تو قطب جدن یہ مجموعہ ہے حروف قلقلہ کا. اب بچوں اس کے بہت سارے قواعد اور اصول ہیں. ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے حروف قلقلہ کا بیان کرتا ہوں کہ حروف قلقلہ میں سے جب کوئی حرف مشدد ہو, کیا ہو؟ مشدد. حروف قلقلہ یعنی کہ قاف طا با جیم دال, کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب مشدد ہو یعنی کہ ان پر تشدید ہو, تو پھر حروف قلقلہ کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی حروف قلقلہ میں سے کسی حرف پر جب تشدید آئے گی تو اس لفظ کو جب ہم پڑھیں گے تو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری ان آیات میں سورہ انشقاق کی آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو اصول میں نے آپ کو بتایا یہ موجود ہے یا نہیں. جی تو دیکھیں پہلی آیت میں آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے قاف. قاف کون سا حرف ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے. قطب جدن میں قاف آ رہا ہے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں,
یہ حروف قلقلہ میں جو قاف ہے تو یہ قاف دو نقطوں والا ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے. جو باریک کاف ہے جو لفظ مکہ میں آتا ہے وہ کاف مراد نہیں ہے. تو دیکھیں قاف حروف قلقلہ ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے. تو اب وہی قاعدہ ہوگا کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ جماؤ کے ساتھ کیسی ہوتی ہے قاری صاحبہ میں بتائیں گے. آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں, آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں حقت. اس میں بھی آپ دیکھیں قاف کون سا حرف ہے؟ حروف قلقلہ میں سے, اور تشدید موجود ہے تو یہاں بھی اس کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ ہوگی. تیسری آیت میں دیکھتے ہیں آخر میں لفظ کیا ہے, کلمہ کیا ہے؟ مدت. آپ دیکھیں میم کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دال. کون سے حروف میں سے؟ قطوب الدین. دال آیا اور اس میں تشدید ہے. حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو جماؤ کے ساتھ ان کی ادائیگی ہوگی. آگے دیکھیں 5ویں آیت میں حقت, وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے جو آیت نمبر 2 میں تھا. یہاں بھی قاف پر تشدید ہے, یعنی کہ حرف قلقلہ موجود ہے اور اس پر تشدید ہے, وہ مشدد ہے. ان تمام حروف کی ادائیگی جماؤ کے ساتھ ہوگی. جماؤ کے ساتھ کیسی ہوگی حمزہ بھائی بتائیں گے؟ جی حمزہ بھائی اس کا تلفظ کریں گے, آپ پڑھ کے بتائیں اور پتہ چلے آپ کی آواز سے ہمیں محسوس ہو, ہمیں سمجھ میں آئے کہ کاف میں آپ نے جماؤ کیا ہے, جماؤ کے ساتھ اس کی ادائیگی کی ہے. جی انشقت پڑھیں گے آپ. انشقت. بچوں آپ دیکھیں کاف جب یہ پڑھ رہے ہیں تو کاف میں کیا آ رہا ہے؟ جماؤ اور شقت. جی آگے یہ اس کو پڑھیں گے وحقت. یہاں دیکھیں کاف میں بھی جماؤ آ رہا ہے پڑھنے میں. جی اس کو پڑھیں گے مدت. لیکن دال کو انہوں نے پڑھا, میم اور تا میں وہ جماؤ نہیں تھا آواز میں, وہ گویا کہ زور نہیں تھا جو دال کی ادائیگی میں تھا. دوبارہ پڑھیں گے مدت. میم دال تا, تینوں میں سے کس حرف میں جماؤ آیا؟ دال. مدت. اسی طرح اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وحقت. اچھا اس کو پڑھ کے دکھائیں. وتخلت. یہاں لام پر انہوں نے جماؤ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ دیکھیں لام بھی تو مشدد ہے, جماؤ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے جی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ بھی اس قاعدے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید ہو تو ان کی ادائیگی کے وقت جماؤ ہوتا ہے, جماؤ کے ساتھ ان کی ادائیگی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے قواعد کو سمجھنے, علم تجوید کو باقاعدہ سیکھنے اور اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا. اب ہم اپنے سورہ نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے سورت اور آیت کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سیگمنٹ میں ہم جس سورہ مبارکہ کا ذکر کریں گے وہ ہے سورہ نحل. کیا ہے؟ اور قرآن مجید کا اگر سیکوینس دیکھا جائے یعنی قرآن مجید کی سورتوں کی اگر ترتیب دیکھی جائے تو ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت ہے 16ویں. 16 نمبر پر جو سورت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ نحل. نحل کا مطلب کیا ہے تو بتائے گا؟ جی حمزہ بھائی پتہ ہے آپ کو؟ مکھی. ہاں قریب قریب پہنچ گئے. مکھی سے پہلے ایک اور لفظ لگا دیں. شہد کی. شہد کی مکھی. ان کا جواب شہد کی مکھی جو ہوتی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس سے ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے, اس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے, شہد کا ذکر ہوا ہے. تو اس سورت کا نام جس میں مکھی کا ذکر ہے, شہد کی مکھی کا ذکر ہے, اس کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ نحل. یہ سورہ مبارکہ بڑی برکت والی ہے. بچوں اس سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 90 ہے یعنی 10 کم 100, ٹھیک ہے, سورہ نحل کی جو آیت نمبر 90 ہے وہ بڑی برکت والی ہے. ویسے تو ساری ہی آیتیں برکت والی ہیں لیکن وہ بڑی شاندار ہے, اور ایسی شاندار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون, دیکھیں بچوں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان جن کو عثمان غنی کہتے ہیں, جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. یہ وہ نہیں ہیں, ان کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں ان کا نام بھی عثمان ہے لیکن ان کی ولدیت یعنی ان کے والد صاحب کے نام کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ عثمان بن مظعون. یہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے شاندار صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون. یہ جو دین اسلام لے کر آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء بیان کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ سورہ نحل کی یہ جو آیت نمبر 90 ہے
اس آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان اور اسلام نے گویا کہ اپنی جگہ بنائی، قرار پکڑا، اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ ذرا تصور کریں وہ آیت کتنی مبارک ہوگی، کتنی شاندار ہوگی کہ جس ایک آیت کو سن کر حضرت عثمان بن مظعون نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ آیت کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بچوں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں 3 کاموں کا حکم دیا گیا اور 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ عدل کرنا، احسان کرنا اور قریبی رشتہ داروں کو دینا۔ ان 3 کاموں کا حکم دیا گیا کہ عدل کرو، انصاف کرو، احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کو دو، اور 3 کاموں سے منع کیا گیا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ بے حیائی نہ کرو، بری بات نہ کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ پیارے بچوں یہ آیت مبارکہ اتنی شاندار ہے اپنے معنی کے اعتبار سے کہ 3 کاموں کا حکم دیا گیا، 3 کاموں سے منع کیا گیا۔ ان 6 کاموں کی اگر ڈیپ میں جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں ہم کتابوں میں، تو بہت ساری چیزیں ان 6 چیزوں کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی کے بیان کو جامع یعنی کہ شامل ہے۔ یعنی اس ایک آیت مبارکہ میں گویا کہ تمام اچھائیوں کا حکم دیا گیا اور اسی آیت میں تمام برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت مبارکہ کے معنی کی اہمیت کی وجہ سے بچوں آپ نے سنا ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ جب ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو ہم جمعے کا جو خطبہ سنتے ہیں امام صاحب سے، تو اس خطبے میں اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر جمعے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو یہ اتنی پیاری آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پر ہمیں حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے۔ تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج ہم سنیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جنہیں اللہ پاک نے مٹی سے نہیں بلکہ نور سے پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں تو دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور وہ ہیں فرشتے۔ جی ہاں پیارے بچوں، فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور تمام فرشتے ہر ٹائم اللہ پاک کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں، کبھی بھی سستی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ چلیں آئیے میں آپ کو ان میں سے ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے۔ پیارے بچوں، فرشتوں کی تعداد وہی اللہ پاک بہتر جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ لیکن 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ اور یہ 4 فرشتے سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی ماشاءاللہ، آج کے اس سیگمنٹ ہمارا قرآن میں ہم نے جس مخلوق کے بارے میں سنا وہ نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، جن کو کیا کہتے ہیں؟
فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ملائکہ کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے. اچھا فے کے نیچے زیر ہے بچوں, فرشتہ نہیں, کیا ہے؟ فرشتہ. اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ فرشتہ. فا کے نیچے زیر ہے, فرشتہ نہیں بلکہ فرشتہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے, معصوم مخلوق ہے. فرشتے گناہوں سے بچوں محفوظ ہیں, معصوم ہیں, یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہیں. فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے, اور یہ معصوم مخلوق ہے, نور والی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ نہیں کرتی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کا اختتام ہوا. اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف, جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی, یعنی کہ میں قرآن مجید کے کلمات میں سے کوئی کلمہ, کوئی لفظ آپ کے سامنے بولوں گا, اس کا تلفظ کروں گا. آپ کو اسکرین پر وہ لفظ نظر بھی آئے گا, لیکن بچوں اس پورے لفظ میں سے کسی ایک حرف پر اعراب نہیں ہوگا. یعنی تمام حروف پر اعراب ہوگا, زبر زیر پیش جس کو کہتے ہیں, تشدید جزم وغیرہ. ایک حرف جو ہوگا وہ اعراب سے خالی ہوگا, گویا کہ اس کا اعراب ہڈن ہوگا. اب جب میں آپ کے سامنے وہ لفظ بولوں گا, آپ نے سننا ہے, سمجھنا ہے کہ کون سا لفظ تھا جس کی ادائیگی ہوئی. یہاں زبر آنا چاہیے, زیر آنا چاہیے, یا پیش آنا چاہیے, یا جزم آنی چاہیے, کیا آنا چاہیے. تو آپ پہچانیں گے, اور وہاں باسکٹ میں موجود اعراب کی طرح گویا کہ سیمپل موجود ہیں, آپ نے وہ دکھانا ہوگا کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو. ٹھیک ہے, تو ہم فیصلہ کریں گے, اسکرین سے ہی فیصلہ لیں گے, اسکرین پہ ہمیں درست جواب بھی اس کا نظر آئے گا. جی, تو اس سیگمنٹ میں ٹیم کا حصہ کون بنے گا؟ یعنی کہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے ایک ایک بچہ آئے گا, اور وہ پوری ٹیم کی گویا کہ نمائندگی کرے گا, ریپریزنٹ کرے گا ان کو. جی, یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سبھی آنا چاہیں گے, آپ آ جائیں. نام کیا ہے آپ کا؟ حسن رضا. جی حسن بھائی پہنچیں آپ پوزیشن پر. جی, یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کامران. محمد کامران بھائی پہنچیں آپ بھی, ماشاءاللہ. جی, دونوں طرف سے ٹیم تیار ہے. حسن, آپ کے لیے میں سب سے پہلے ایک لفظ بولوں گا, آپ نے پہچاننا ہے, اعراب کو تلاش کر کے مجھے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم اسکرین سے ہی جواب لیں گے. جی حسن, آپ کے لیے پہلا لفظ ہے وبعث. اب دیکھیں, ایک حرف ہے سا, جس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے. کیا آنا چاہیے؟ وبعث. تلفظ سے پہچانیں. یہ کیا دکھایا آپ نے؟ وبعث, یہ ہے کیا؟ یہ بتائیں, پہلے دکھائیں کیا ہے یہ, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پیش ہے. ایک پیش ہے, دو ہے یا تین ہے؟ 2 پیش. یہ کہہ رہے ہیں وبعث میں سا پہ 2 پیش آنا چاہیے. جی دکھائیں ذرا. وبعث, سا پر جزم آنا چاہیے تھا, اور ان کا جواب درست ہمارے حسن بھائی درست تلفظ تک نہ پہنچ سکے. جی کامران بھائی, آپ کے لیے اگلا لفظ ہے یتلو. اب دیکھیں, لام کے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی اعراب نہیں ہے. میں نے جو تلفظ کیا ہے یتلو, لام پر کون سا اعراب آنا چاہیے؟ یتلو, لام پر کون سا اعراب آ رہا ہے؟ یہ تو 9 لکھا ہوا ہے بیٹا, یہ 9 ہے 6 ہے کیا ہے؟ پیش. پیش. پیش لگے گا کیسے؟ ابے آپ لوگ بتائیں, یہ پیش ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ یتلو ہیں, اسکرین سے پوچھتے ہیں. جی اسکرین میں دکھائیں. یتلو پیش, اور ان کا جواب ماشاءاللہ کامران بھائی پہنچ گئے. جی دوبارہ آئیں گے حسن کی طرف. آپ کے لیے لفظ ہے یعلمہم. یعلمہم, دیکھیں ہا کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی اعراب نہیں ہے, ہڈن ہے. تلاش کریں اور دکھائیں ہمیں. اب غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. یعلمہم, ارے ماشاءاللہ فوراً پہچان لیا, اپنی غلطی سے انہوں نے سیکھا ہے. جی دکھائیں. یعلمہم, ہا پر پیش ہے, ان کا جواب ماشاءاللہ فوراً پہچانا انہوں نے. جی کامران, آپ کے لیے بہت بڑا لفظ میں بیان کروں گا. لفظ نہیں کہیں گے, اس کو کلمہ کہیں گے, بلکہ 3 کلمات کہیں گے. عن ملت ابراہیم. عن ملت ابراہیم. اب دیکھیں بہت بڑا لفظ ہے, پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اعراب کہاں مسنگ ہے. عن ملت ابراہیم. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تا, یہ گولتا ہے نا, اس کا اعراب نظر نہیں آ رہا.
हिडन है। अब देखें क्या होना चाहिए, बोलना नहीं, आपने निकाल के दिखाना है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, अम मिल्लति इब्राहीमा, अम मिल्लति इब्राहीमा। देख लें, चलें जी स्क्रीन से पूछते हैं जी, स्क्रीन हमें बताएं। ता के नीचे जेर आना था, अम मिल्लति, शेर का तलफ़ुज़ भी मौजूद था, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। तो मुकाबला बराबर हो गया, एक एक जवाब दुरुस्त और एक एक जवाब गैर दुरुस्त। ना गलत नहीं कहेंगे, एक एक जवाब दुरुस्त और एक एक जवाब गैर दुरुस्त। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम और सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आइंदा नए एपिसोड में हम कुरान मजीद से मुतल्लिक अच्छी अच्छी मालूमात लेकर, इल्म दीन के मदनी फूल लेकर हाजिर होंगे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया